مولانا محمد یوسف صاحب کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ چاروں صوبوں کے عمرا نظما اور قانونی ماہرین کا اجلاس ہوا جو تقریباً 6 گھنٹے مسلسل جاری رہا، نماز اور کھانے کے وقفے کے علاوہ۔ اور جمعیت علماء اسلام نے آج کے مرکزی مجلس عاملہ صوبائی نظم عمرا اور نظما کا اجلاس ملک کے مقتدر اداروں کے لب و لہجے اور حالیہ اقدامات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ اجلاس مقتدر اداروں کو متنبہ کرتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز آئیں اور اپنے آئینی حدود تک خود کو محدود رکھیں۔ ہم اپنے افواج پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ چند جنرل جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ادارے کے کردار کو داغدار بنا رہے، مسخ کر رہے، ان کو باور کرواتے ہیں کہ سبز کتاب کے دائرے میں واپس آئیں، یعنی اپنے آئینی دائرے میں واپس آئیں۔ موجودہ ناجائز، نااہل، نالائق سلیکٹڈ حکومت کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ آپ نے سلیکٹ کیا، اگر آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب 2.5 سال میں تو پتہ چل گیا، اور ایسا نالائق انسان کہ ملک کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کرنے کے بجائے ریورس گیئر لگا دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ سامنے آیا وہ 0.4 پر تھا، تو اب بھی ان کو پتہ نہیں لگا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مقتدر قوتیں ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں اور نیب بما دیگر اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا بند کر دیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہے، ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان جب کبھی تحریک چلاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ کوئی اس دور کی بھی نہیں، ماضی میں بھی اس طرح ان اداروں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، مولانا فضل الرحمان اور نہ جمعیت علماء اسلام اس قسم کی بلیک میلنگ میں آ کر تحریک چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور لاہور کے اجتماع سے تو ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اور وہ اس طرح بدماشی پہ اتر آئے ہیں، لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اس نالائق اور نااہل کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔
اس تسلسل میں نیب سے قومی رہنماؤں کی جو کردار کشی کروائی جا رہی ہے، باقی پارٹی ہم نے تو روز اول سے کہا ہے کہ یہ انتقامی ادارہ ہے، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ادارہ ہے، کالے قوانین ہیں۔ اب نیب نے خود اعتراف کیا ہے کہ جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے جی ہم سے ہمارے اوپر سے ہم پہ دباؤ ہے، اوپر سے تم پہ دباؤ ہے۔ تو وہ اوپر والے کون ہیں جن کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے جی ہمارا نام نہ لو، ہم نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام نہ لیں تو پھر گرین کتاب کی بات مانو، آئین پاکستان کی بات مانو۔ آئین پاکستان نے تمہارے جو حدود متعین کیے اس دائرے میں رہو، 100 سلوٹ۔ لیکن سیاست میں آتے ہو، ملک چلاتے ہو، پالیسیاں دیتے ہو، تو پھر ہم سمجھتے ہیں آج کوئی اندھا نہیں ہے، کوئی کورا نہیں ہے، کوئی ایسا ناسمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ سب کچھ نیب کر رہا ہے یا عمران کر رہا ہے۔ عمران شو پیس ہے، عمران کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے سیاستدانوں کی کردار کشی نیب کے ذریعے سے بند کی جائے۔ اور بصورت دیگر ان اداروں کے بجائے ہمارا احتجاج محرکین کے خلاف ہوگا۔ محرکین آپ سمجھتے ہیں، محرکین کے خلاف ہوگا۔ لہذا یہ اجلاس قرار دیتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے صدر ہیں، جو ملک میں آئین کی بالادستی، عوامی حقوق کے ساتھ ساتھ ملک میں جمہوری اقدار کی سربلندی کے لیے تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، کے خلاف کسی بھی سطح کی کارروائی یا کردار کشی یا نیب کا نام لے کر کوئی اس طرح کردار کشی ہم سمجھیں گے کہ یہ نیب نہیں ہے، یہ عمران نہیں ہے، یہ جے ایچ کیو راولپنڈی ہے۔ لہذا ہمارا عوامی احتجاج اگر یہ بدتمیزی اور یہ سلسلہ بند نہیں کیا گیا، اور نیب کو تو ویسے بھی رسوائی مقدر میں ہے، نہیں کیا گیا، تو پھر ہم جے ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم پھر نیب کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے اور عمران کو نہیں سمجھیں گے، ڈائریکٹ ہم سمجھیں گے باجوہ صاحب اور جے ایچ کیو ہے۔ تو اس لیے میں باجوہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جے ایچ کیو کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگانی، نہ چھیڑ ملنگانی۔ ہم اب ہر تکلیف کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، اس لیے خدا را اس ملک کو تصادم کی طرف مت لے جاؤ، چھوڑو ہمیں۔ اگر عمران سیاستدان ہے تو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ شکست فاش دینا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم اگر اپنا دست شفقت ان سے ہٹاؤ تو دھڑام سے اس کی قوت گر جائے گی۔ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، عددی اکثریت نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فوج ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے، فوج کے سپاہی بھارت کے بارڈر پہ جان دے رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے ملک کے محافظ ہیں، لیکن ایک آدھ جو مفاد پرست جنرل ہیں جنہوں نے ملک کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہوگا کہ ریاست کے لیے بہتر یہی ہے،
ملک کے لیے بہتر یہی ہے، اس قوم کے لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم ہاتھ کھڑے کر دو اور جناب